الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، عزیز بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو زندگیاں دی ہیں. ایک زندگی اس جہاں کی اور ایک زندگی میدان حشر میں کھڑے ہونے کے بعد سے شروع ہوگی. دونوں زندگیوں میں یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کتنی ہے. باپ زندہ ہے، بیٹا چلا جاتا ہے. ماں زندہ ہے، اولاد چلی جاتی ہے. دادا زندہ ہیں، پوتا چلا جاتا ہے. نانا زندہ ہے، نواسا چلا جاتا ہے. یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ کی طرف سے تو وقت متعین ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں. لیکن ہم دنیا کے اندر جس چیز کو چاہتے ہیں، جس چیز کی تمنا آج انسان کرتا ہے نا، وہ کیا ہے بتائیں؟ آدمی دنیا میں عزت، شان، شوکت، عزت، شان، شوکت اور دنیا کے اندر کامیابی چاہتا ہے. اور یہ بھی کلمہ پڑھنے کے بعد تمنا کرتا ہے کہ کل کو میدان محشر میں بھی میں کامیاب بھی ہو جاؤں، عزت بھی مل جائے، میری شان بھی ہو جائے. قربان جائیں سرور کائنات، تاجدار مدینہ، خاتم الرسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے کہ حضور نے انسانیت کو بے یارو مددگار، بغیر رہبری کا، بغیر راستہ دکھا ہوا، بھٹکا ہوا نہیں چھوڑا. حضور نے انسانیت کو وہ سبق سکھلائے کہ دنیا کی زندگی میں بھی عزت بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی، دنیا کے اندر نقصان سے بھی بچے گا، ذلت و رسوائی سے بھی بچے گا، اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اور جو طریقہ، جو بات اللہ پاک نے کلام مجید میں، دیکھو ہمارا عقیدہ، یہاں ایک بات کہہ دوں کہ ہمارا عقیدہ کلام اللہ کے ساتھ، اللہ کے قرآن مجید کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ پہلا عقیدہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، کسی کی بنائی ہوئی بناوٹی چیز نہیں ہے، لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. دوسرا عقیدہ 1400 سال سے کلام اللہ جس حالت میں نازل ہوا
जिस तरह उतरा, जिस तरह से अल्लाह ने भेजा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सुनाया, 1446 साल हो गए, आज तक ऐसा ही है। इसमें एक नुक्ते के बराबर भी कमी बेशी है नहीं। नंबर 1। नंबर 3 का अकीदा, जैसा कलाम मजीद है इसमें किसी चीज के घटाने बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। इस कुरान में कोई चीज निकाल नहीं सकते, इस कुरान में कोई चीज बढ़ा नहीं सकते। इसके अंदर अल्लाह जल्ल शानो की तरफ से जो अहकाम आए हैं, नंबर 4, जो अहकामात अल्लाह ने कलामुल्लाह में उतारे हैं, ये अहकामात 100% सही हैं, सच्चे हैं, हमारे लिए हैं, इंसानों के लिए हैं। नंबर 5, हमारी और आपकी कामयाबी तो इनके मानने ही में है। देखो, अमल न करना गुनाह कबीरा है, लेकिन इसमें फायदा न मानना ये गुनाह कबीरा से आगे चले जाती है और इनकार हुक्म हो जाता है। इसलिए 5 नंबर का अकीदा, जो अहकामात आए हैं उसी में हम सबकी भलाई है, कामयाबी है, इसी में इज्जत है, इसी में बहबूदी है, इसी में खैर है। नंबर 6, कलाम मजीद सारी इंसानियत के लिए आया है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया। ये अकीदे हैं कि कलामुल्लाह पूरी इंसानियत के लिए आया है और पूरी इंसानियत की तरफ अल्लाह जल्ल शानो ने पैगाम बनाकर भेजा है। ये अकीदा हमारा। तो सरवर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की जानिब जो पैगाम लेकर आए, जो हुजूर ने बतलाया, वो पैगाम जो है उसमें से एक पैगाम ये है कि मेरी उम्मत उस वक्त दुनिया के अंदर रुस्वा होगी जब इज्जत वाली चीज को छोड़ देगी। आज हम चाहते तो सब ये हैं हमारे गुनाह माफ हो जाएं, हम जो है दुनिया में भी सुरखरू हो जाए, कामयाब हो जाए, इज्जत पा लें, लेकिन क्या करते हैं, बुखार को खत्म करने के लिए एक हल्के से मेडिकल वाले से जाके दवाई खा के और समझते हैं कि तंदुरुस्त हो जाएं, लेकिन वो जैसी उस दवाई का असर खत्म होता है ना, जैसी दवाई का असर खत्म होता है फिर से बुखार आना शुरू हो जाता है। फिर किसी और मेडिकल वाले से 1-2 टैब ले लेते हैं, फिर 2 दिन के बाद बुखार और चढ़ता है और फिर ले दे के सोचते हैं चलो थोड़ी अच्छी दवाई ले लें, एक थोड़े अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और जब बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब चलने के काबिल नहीं रहे तो फिर कहते हैं एक बार खर्चा करना ही पड़ेगा, फिर जाके सारे टेस्ट करवा के फिर एडमिट हो जाते हैं। हमारा हाल ये है, हफ्ते में एक जुमा पढ़ के यूं समझते हैं कि हम वफादारी में अपना नाम अल्लाह के पास, फरिश्तों के पास रजिस्टर में लिखवा लें कि अल्लाह को बता दें हम वफादार कुरान के। कभी अचानक कहीं बयान हो गया ताज़ियत का, शादी का, तो हाजिरी देकर ईदगाह में मजमा दिखाकर यूं चाहते हैं कि दुनिया में हमारा नाम हो जाए कि हम दीन के क्या है, वफादार हैं, कुरान के वफादार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत इस कुरान के साथ जब नाइंसाफी का मामला करेगी, जब कुरान मजीद के अहकामात को अमल करना छोड़ देगी, इसकी तालीमात से मुंह मोड़ लेगी। हालांकि कुरान वो हैं, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ु बिल्लाह कत्ल करने, लेकिन जब कुरान सुना है तो दिल कांप गया, दुश्मनी दोस्ती में बदल गई, दोस्ती नहीं हमदर्दी में बदल गई, ऐसी वफादारी करके दिखाई कि दुनिया उसकी मिसाल नहीं दे सकती। ये कुरान था। बादशाह नज्जाशी ने, ईसाई है, अपने पादरियों के कहने पर मुसलमानों को बुलाया। हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
ان کے سامنے کون سی تقریر کی؟ ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا۔ بادشاہ نجاشی بھی رویا، بادشاہ نجاشی کے وہ پادری اور چاپلوس وہ بھی روئے، اتنا روئے ان کی داڑیاں تر ہو گئی۔ ابو جہل جیسا دشمن رات کو سننے آتا ہے تو قرآن سنتا ہے تو اتنا روتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل کے چہرے سے ہو کر داڑھی سے ہو کر زمین پہ جا کے قطرے گرتے، زمین گیلی ہو جاتی ہے۔ آج بھی وہ کلام مجید، وہ انسان جو مسلمان ہے اور جو مسلمان نہیں ہے، آج بھی اس قرآن میں وہ تاثیر ہے کہ وہ رو دیتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ اشکالات کرتے، اعتراض کرتے، جب قرآن مجید پہ ریسرچ کرنا، اسے اسٹڈی کرنا، اسے سمجھنا، اس کی تحقیق میں جانا شروع کرتے ہیں، لا محالہ وہ اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں اور اسلام کو ایسا قبول کرتے ہیں کہ جان چلی جاتی ہے لیکن قرآن نہیں چھوڑتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جو ایک دوسرے کے دست و گریباں دشمن تھے، جانی اور خاندانی دشمن تھے، وہ بھی اس کلام مجید کو جب عمل میں لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پروانہ اتارا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ارے یہ قرآن تو ہم جاگ رہے ہیں تو بھی ہمارا محافظ، رات کو سورہ تبارک الذی اور آیت الکرسی پڑھ کے سو رہے تو بھی ہمارا محافظ، اور سورہ تبارک الذی روزانہ سونے سے پہلے پابندی سے پڑھ رہے ہیں تو قبر میں بھی محافظ۔ اگر اس کلام مجید کو پھر بھی ہم نہ پڑھیں تو کہاں جائیں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھی جائے، جس گھر میں سورہ بقرہ پابندی سے پڑھی جائے، شیاطین اگر اس میں ہے بھی تو بھاگ جاتے ہیں۔ اس کلام مجید کی تلاوت ہم کرتے نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مجید کے ذریعے سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کو سمجھنے کی وجہ سے، اس کے احکامات کو ماننے کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو بلندیاں عطا فرما دی۔ صحابہ کو عزت کس سے ملی؟ کلام اللہ پہ عمل کرنے سے۔ کلام اللہ کے احکامات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا تو اللہ نے اس پہ پروانہ اتارا۔ حکومتیں، بڑی بڑی بادشاہتیں، جب ان کے اندر قرآن کے احکامات آئے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ مسلمان تو مسلمان، انگریزوں کے زمانے کی واقعات لکھے ہیں۔ ایک انگریز کو اس کا چوکیدار آ کے کہتا ہے فلاں جگہ آگ لگی ہے، آپ کی کمپنی میں بھی آگ لگ جائے گی۔ تو افسر جس نے قرآن پڑھا تھا، جس نے اسلام کے احکامات پڑھے تھے، جس نے زکوٰۃ کے احکامات پڑھے تھے، وہ خاموش اپنے حساب میں لگا ہوا ہے۔ پھر وہ نوکر دوسری بار دیکھنے گیا، تیسری بار گیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے آپ کی کمپنی تک آگ آئی اور بجھ گئی۔ پھر ایک سوال کیا، سیٹھ جی ذرا مجھے بات سمجھائیے، آپ کو کسی طرح کا ڈر نہیں ہوا؟ آپ جو ہے خوف میں نہیں آئے، آپ بالکل بے خوف اطمینان سے بیٹھے رہے، کیا بات ہے؟ تو افسر نے، اس اہل کتاب نے، اس گورے انگریز نے کیا جواب دیا؟ آج وہ صفت ہمارے اندر اللہ کرے آ جائے۔ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو زکوٰۃ ادا کر دے اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ میں نے اپنی کمپنی کے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ آج ہم قرآن احکامات کا عمل کرتے نہیں، پھر کہتے ہیں بیماریاں آئی، مصیبتیں آئی، ذلتیں آئی۔ حضور فرماتے ہیں اسی قرآن پر عمل کرنے کے ذریعے سے قومیں عزت پاتی ہے، قوموں کو دنیا میں شان و شوکت ملتی ہے۔ اور جب اس قرآن کی تعلیم کو، قرآن کے سمجھنے کو، اللہ نے کیا فرمایا؟ آج ہمارے دلوں میں آیت اترتی نہیں نا، نصیحت اثر کرتی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یہ ایمان والے، یہ دنیا کے انسانیت
قرآن مجید میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جب غور نہیں کرتے تو تالے نہیں کھلتے۔ نماز میں بھی اگر وائبریٹ ہو نا موبائل تو آدمی کا دھیان نماز سے ہٹ جاتا ہے۔ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد مقبولیت دعا کا وقت ہے، لیکن پہلے ہاتھ جیب میں جاتا ہے، پتہ نہیں کس کا مس کال آیا ہے، کس کا فون، کس کا میسج آیا ہے۔ اللہ کا کلام جو ہماری دنیا کے دکھوں کا علاج ہے، دنیا کی ذلت کو عزت میں بدل سکتا ہے، اس اللہ کے میسج کو کھول کر کوئی نہیں دیکھتا۔ حضور فرماتے ہیں وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، جو قومیں اس قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں، جب قوم اس قرآن کو چھوڑ دیتی ہے، جو قبر میں شفاعت کرنے والا، جو قبر میں جنت کا بستر لانے والا، جو گھروں سے بے چینی کو ختم کرنے والا، زندگی میں سکون لانے والا، دنیا کی ذلت کو عزت میں اور ہار کو جیت میں بدلنے والا، اس کلام کو جب امت چھوڑ دے گی، حضور فرماتا یضع بہ آخرین، پھر امت ذلیل ہو جائے گی۔ قرآن کا حق ہے، اسے غور کر کے پڑھا جائے، اسے سمجھ کے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، سمجھنے والوں کے پاس بیٹھ کر اس کو دیکھو۔ قرب قیامت میں ہماری رہبری کلام اللہ کرے گا۔ یہ انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا میسج ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے نا، چاہے کتنی دشمنی ہو، آج بھی جو دشمن قرآن کو سمجھنے، قرآن کو سوچنے، قرآن پہ غور کرنے بیٹھتا ہے، اس کی دشمنی آج بھی دوستی میں بدل جاتی ہے، وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے۔ لیکن ضرورت ہے ہم کلام مجید پہ عمل کریں، اس کے احکامات کو جانیں، اس کا ہم پر کیا حق ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر بھی دو چیزیں حضور نے فرمایا، کلام اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ ہماری ہدایت ہے، ہماری رہبری ہے۔ اپنی زندگی کو کلام اللہ پر پیش کریں کہ کیا کلام اللہ کے احکامات، 5 وقت کی نماز کا اہتمام، زبان کی حفاظت، بدگمانی سے بچنا، کیا میری کلچر میں شامل ہے، یا میں فضول کو ہی کرتا ہوں؟ کسی کو لفظ کہہ دیا، اس کی دل آزاری ہو گئی، وہ چلا گیا، آپ نے اس سے معافی نہیں مانگی اور آپ مر گئے، کل کو قیامت میں وہ سامنے کھڑا ہوگا، کیا جواب دو گے؟ کسی پر بیٹھے ہوئے غلط تہمت لگا دی، قرآن کہتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، زبان سے لفظ نکلا مذاق میں ہو، یا کسی کے لیے کسی کو ذلیل کرنا ہو، یا کسی کا دل دکھانا ہو، فرشتے نے تو لکھ لیا، وہ آدمی چلا گیا، اس کی موت آ گئی یا میری موت آ گئی، کل کو قیامت تک مرنے سے پہلے میں نے معافی نہیں مانگی، کیا جواب دوں گا؟ یہ قرآن عمل کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اے یحییٰ میری کتاب کو، میرے احکامات کو مضبوطی سے پکڑو۔ پکڑنے کا مطلب نہیں ہے اسے پکڑ کے بیٹھ جاؤ یا چوم لو اور اسے آنکھوں سے لگا لو، سر پہ رکھ لو، سینے سے لگا لو، یہ ادب احترام ہے، لیکن حق یہ ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ حضور سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام مجید پڑھتے، صحابہ کو سناتے، تو کفار جمع ہوتے اور کیا کرتے معلوم؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ جب سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام مجید کی تلاوت کرتے، صحابہ قرآن پڑھتے، اللہ کا کلام گنگنایا جاتا، کفار مکہ شور کرتے اور بچوں کو بھی شور کرنے میں لگاتے اور کہتے اتنا شور کرو کہ قرآن کی آواز دب جائے، کیونکہ سمجھتے تھے۔ کیوں شور کرتے تھے؟ ان کی زبان عربی تھی، وہ جانتے تھے قرآن میں توحید ہے، وہ جانتے تھے قرآن میں آخرت کی فکر ہے، وہ جانتے تھے کہ قرآن میں رسالت کی اور خاتم الرسل کے ماننے کی تعلیم ہے۔ اگر ہمارے بچوں نے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے ماننے والوں نے کلام اللہ سن لیا تو یہ پھر جائیں گے، یعنی محمد مصطفیٰ کے ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شور اس لیے کرتے تھے کہ انہوں نے توحید سمجھ لی، رسالت سمجھ لی، آخرت کی فکر میں لگ گئے تو یہ ہمارے نہیں رہیں گے۔ آج وہ کلام اللہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کی یہ 6 عقیدے ہیں،
اس کے احکامات پہ عمل نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ سوچنا کہ کلام مجید کے احکامات تو بس ہوں گے مولویوں کے لیے، ہوں گے دین والوں کے لیے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ کلام اللہ کے سارے احکامات ساری انسانیت کے لیے ہیں، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ہم نہیں مانتے، عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے اس کی توبہ کریں، اس لیے کہ میدان محشر میں اللہ رب العالمین دو طرح کی شفاعت ہے جو شروع ہوگی۔ سب سے پہلی شفاعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور دوسری شفاعت جو ہے کلام اللہ کی ہوگی۔ کلام اللہ اللہ کے دربار میں آئے گا، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ سے کہے گا اے رب العالمین فلاں فلاں نے جو تو نے احکامات اتارے تھے نا، یہ فلاں فلاں نے مانے تھے، اور فلاں فلاں نے میرے احکامات جو تو نے اتارے تھے نہیں مانے تھے۔ اللہ کہے گا اے قرآن، اے میرے کلام، جس نے تیرے اندر بھیجے احکامات کو مانا ان کی میں مانوں گا، اور ان کے بارے میں تیری شفاعت قبول ہے۔ جنہوں نے قرآن احکامات سے پیٹھ پھیر لی ان کے بارے میں شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر اس سے بڑی بات کیا معلوم، جو میں نے آیت پڑھی سورہ فرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذ هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں مقدمہ درج کریں گے۔ آدمی وکیل لگتا ہے نا، مضبوط وکیل، تاکہ میرا حق مجھے مل جائے۔ اب تو آدمی ناحق پر ہو پھر بھی وکیل کو رشوت دے کر کہتا ہے فیور میں میرے ہی فیصلہ ہونا چاہیے، حالانکہ ظلم کا فیصلہ کروا رہا ہے۔ بتاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کریں گے، اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے، اے اللہ میری یہ امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا تھا، قرآن ان کی شادی بیاہ میں نہیں تھا، ان کی میراث میں نہیں تھا، ان کی نماز میں نہیں تھا، ان کی دکان میں نہیں تھا، ان کے کاروبار میں نہیں تھا، ان کے لباس میں نہیں تھا۔ حضور شکایت کریں گے اللہ سے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جس کی شکایت حضور کر دے بھلا کون بچانے والا ہو۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، کلام اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علماء کرام کے پاس بیٹھ کر اس دور کی سخت ضرورت ہے کہ جس کلام کو دشمن بھی سمجھ کے اور دشمنی سے توبہ کر کے ہدایت پہ آ جاتا ہے، توبہ پہ آ جاتا ہے، اپنے آپ کو وفادار بنا لیتا ہے۔ ہم تو ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں اللہ کے دربار میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، قرآن احکامات پر عمل کرنا نصیب فرمائے، اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے۔ ہمارے حق میں اللہ جل شانہ قرآن مجید کو شفاعت کرنے والا بنائے۔ ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف دعویٰ کرنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید کا حق ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں اسے 2 مرتبہ مکمل پڑھا جائے۔ میرے ساتھ لاک ڈاؤن کے زمانے میں کچھ ساتھی تھے بنگلور میں، کچھ ساتھی ایسے تھے جو روزانہ پورا کلام مجید مکمل پڑھتے تھے، پورا روزانہ پڑھتے تھے۔ ایک ہمارے دھمڑکا کے تھے اور ایک جو ہے ہمارے میٹھا بھائی عمروان کے تھے۔ 2-3 ساتھی ایسے تھے 2 دن میں کلام ختم کرتے تھے۔ آج ہمیں شک ہوتا ہے لکھے ہوئے واقعات پر 1 دن میں قرآن کیسے پورا ہو جائے۔ ہم نے تو اس کا تجربہ کیا، 1 دن نہیں 2 دن نہیں 1.5-2 مہینے وہاں پر رہے تو 1.5-2 مہینے تک یہ روزانہ ایک کلام مکمل کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہے کلام مجید کو سیکھیں اور اس کو عمل میں لانے کی فکر کریں۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔